ہر قسم کی تعریفات و توصیفات کی بڑائی و بڑائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات کی تخلیق فرمانے کے بعد ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہم انسانوں کی جتنی بھی ضروریات زندگی تھی ان تمام ضروریات کو اور ان تمام اسباب کو رب الجلال نے ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ ہمارے وجود کے ساتھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی، رب الجلال نے ہمیں آنکھیں دے دی۔ ہمارے وجود کے ساتھ اگر ہمارا وجود بنا کانوں کے ہوتا تو ہم دنیا والوں کو کیا سن پاتے، اور ہم نے رب الجلال کے پیغامات کو جو رب الجلال آسمان سے اتارتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سوئے زمین پر، ان پیغامات کو کیسے سن پاتے اور اپنی ضروریات زندگی کو کیسے پورا کر پاتے۔ تو لہٰذا رب الجلال نے ہمیں کانوں سے بہرور کیا۔ ہمیں دل کی ضرورت تھی ہماری اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے اور زندگی کے مکمل ہونے کے لیے، رب الجلال نے ہمیں دل بھی دے دی۔ دنیا کو اور رب الجلال کی ذات کو، رب الجلال کے بھیجے ہوئے مقدس انبیاء کو اور مقدس فرشتوں کو اور اس دنیا کے بعد آنے والی ایک اور زندگی کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں ذہن کی ضرورت تھی۔ رب الجلال نے ہمیں وہ ذہن بھی دے دیا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ جو نہیں جانتے تو نہیں جانتے، اور جو اپنے رب الجلال کو جانتے ہیں، جو اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں، وہ خود بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کا استعمال، اپنے دل کا استعمال، اپنے ہاتھوں کا استعمال، اپنے پیروں کا استعمال اور اپنے ذہن کا استعمال اپنے رب الجلال کے پیغامات کے لیے اور اپنے رب الجلال کی ذات کی عبادت کے لیے نہیں کیا تو کس چیز کے لیے کیا؟ فقط وہ دنیا کیسے کما لے اور وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کو کیسے خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا لے اور بہتر سے بہتر وہ زندگی کیسے بسر کر لے اس دنیا کے اندر اور اس دنیاوی زندگی کو کیسے گزار لے اچھے طریقے سے۔ بس اس کا یہی مقصود ہے۔ وہ اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے تو دنیا کے لیے، وہ اپنا دل استعمال کرتا ہے تو اسی دنیا کے لیے، وہ اپنے کانوں کو استعمال کرتا ہے تو اسی دنیا کے لیے، وہ اپنے پیروں کو استعمال کرتا ہے تو اسی دنیا کے لیے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے تو فقط اس دنیا کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، کہ جس زندگی کے لیے رب الجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا، ہمیں وجود دیا عدم سے۔ رب الجلال نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے انسانوں اور اے جناتوں، ہم نے تمہاری ذات کو جو بنایا ہے اور تمہیں جو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور اس آخرت کے لیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم اپنی زندگی کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہو، حالانکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کا کام کیا ہے؟ کل من علیہا فان، جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو کھپا ڈال رہے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیاوی ساز و سامان کے بارے میں رب الجلال نے کیا کہا ہے؟ کل من علیہا فان۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیز دکھ رہی ہے اور جو چیز نہیں دکھ رہی ہے، ہر چیز پر فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ باقی کون رہے گا؟ باقی کیا چیز رہے گی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات، تیرے رب کا چہرہ جو بڑا جلال والا ہے، بڑا اکرام والا ہے، اس کی ذات باقی رہے گی۔ تو مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ انسانوں کو کیا چاہیے؟ جناتوں کو کیا چاہیے؟ شیاطینوں کو کیا چاہیے؟ کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے اپنی زندگی کو اس کے صراط مستقیم پر لگا دیں اور اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں تو اس کے دین کے لیے استعمال کریں، اپنے دل کو استعمال کریں تو اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کی رہنمائی سے جانب کری تھی اور کرائی تھی کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پچھلے جمعہ بتایا تھا، اور آج ذی الحجہ یعنی بقرعید کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ آج یہ پہلی تاریخ ہوتے ہی نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا اعمال تھے؟ سب سے پہلا عمل جو تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں بقرعید کا پہلی تاریخ ہوتے ہی وہ یہ تھا کہ وہ مسلسل 9 دنوں تک روزہ رکھا کرتے تھے جب تک کہ بقرعید کا دن نہ آ جائے۔ اور کیا کیا کرتے تھے؟ میں نے بتایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہا کرو۔ کب تک کہا کرو؟ بقرعید کے پہلی تاریخ سے کب تک کہنا ہے؟ جب تک کہ 13 تاریخ کی شام نہ ہو جائے۔
13 تاریخ کی شام نہ ہو جائے تب تک کی تکبیر کہتے رہنا ہے اور الحمدللہ کہتے رہنا ہے اور سبحان اللہ کہتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے رہنا ہے. نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا مسلمانوں کو اور خود عمل کر کے بھی دکھایا. تو لہٰذا ہمارا بھی عمل کیا ہونا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، جس کی قسم رب الجلال نے کھائی تھی بلیال عشر. قسم ہے ذوالحجہ کے بقرعید کی شروعات کے 10 دنوں کی. یہ ہے کیا؟ یہ 10 دن ہے کیا؟ اور یہ مہینہ کیا ہے؟ اور اس مہینے کے اندر جو عبادت رب الجلال کی جانب سے مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. یہ قربانی کرنا اور یہ 9 دن کے روزے رکھنا اور یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اپنی زبان سے کہتے رہنا، یہ فقط ایک عبادت نہیں ہے، یہ فقط ایک اسلام کا ایک حکم نہیں ہے، یہ اسلامی شعار ہے، یہ اسلامی شعار ہے. یہ اس سے آپ کی پہچان ہے، اس سے آپ کی زندگی ہماری اور آپ کی زندگی ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو قربانیاں کرتا ہے، جو روزے رکھتا ہے ان دنوں میں اور جو صدقات و خیرات کرتا ہے ان دنوں میں شروعات کے، اور کیا کرتا ہے؟ تکبیر و تحمید سبحان اللہ کہتا رہتا ہے ان دنوں میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک شعار کو زندہ کر رہا ہے اور ایک شعار کی عزت کر رہا ہے اور ایک شعار کی عظمت اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے. میں اللہ کے اسلام کے شعار کی عظمت کی مثال دوں تو ایسے دوں کہ ابھی کا چند سالوں پہلے 10-15 سالوں پہلے جب مسجد سے اذانیں ہوا کرتی تھی تو ہمارے گھروں کے اندر بے پردہ رہنے والی خواتین اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال لیا کرتی تھی. ہمارے گھروں کے اندر جو ہے چلنے والی فلموں اور ٹیلی ویژن بند کر دیے جاتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا خیال کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے. یہ ایک عظمت کی چھوٹی سی مثال ہے. اگر یہ 10 دن بقرعید کے شروعات کے 10 دن ہماری زندگی سے یوں ہی گزر جائیں جیسا کہ اور محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولی جمادی الثانی رجب شعبان یہ سب گزرتے ہیں، اسی طرح اگر یہ دن بھی ہماری زندگی سے گزر جاتے ہیں تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہماری بے پردہ خواتین اسی طرح جو ہے بے پردہ گھوم رہی ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر جو ٹیلی ویژن ہے وہ اسی طرح چل رہے ہیں اور ہاتھوں میں اگر موبائل ہے اس کے اندر گانا بج رہا ہے تو وہ گانا بجتے ہی جا رہا ہے. اذان سن کر اس کے لاؤڈ اسپیکر بند نہیں ہو رہے ہیں، اذان سن کر موبائل کی اسکرین بند نہیں ہو رہی، اذان سن کر جو ہے موبائل ٹیلی ویژن آف نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ دن گزر رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہے لیکن کتنے عظیم دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. مسلمانوں تمہیں جتنی بھی چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے رب الجلال کی جانب سے، روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، صدقات کا حکم دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے تم سے کہ جب اذانیں ہوں تو آؤ مسجد کے اندر نماز پڑھو، اور جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو تو جانتے ہو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. قرآن مجید کے اندر ہر حکم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے. یہ جو تمہارے دل، یہ جو تمہارے جسم کے اندر چھوٹا سا لوتھڑا ہے اور ایک خون کا لوتھڑا ہے، خون کا ایک گوشت ایک ٹکڑا ہے دل، وہ دل تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذات سے محبت کرنے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی وہی بات کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعار کو کی تعظیم کرتا ہے اور عزت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعار کو، مسجد کو عزت دیتا ہے، مدرسوں کو عزت دیتا ہے، میناروں کو عزت دیتا ہے، مسجد سے اٹھنے والی صداؤں کو عزت دیتا ہے، مسجد کے اندر رکھے ہوئے ممبروں کو عزت دیتا ہے، مسجد کے اندر بچھی ہوئی قالینوں کو عزت دیتا ہے، مسجد کے اندر جو ہے امامت کرنے والے امام کو عزت دیتا ہے، مدرسے کے اندر ساری زندگی گزار دینے والے مدرس اور معلم کو عزت دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعار ہیں جو ان کو عزت دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رب الجلال کا ڈر ہے، اس کے دل کے اندر رب الجلال کا تقویٰ ہے اور اس کی زندگی کے اندر وہ چیز آ گئی ہے جو رب الجلال کو اپنے بندوں سے مقصود ہے، جو رب الجلال ہم سے اور آپ سے چاہتا مطلب آ گئی ہے. اور اگر اذانیں یوں ہی ہوں اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، مسجدوں کے اندر لوگ جائیں ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہم بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر کرسی لگا کر اور اپنے کمروں میں بیٹھے رہیں اور ہماری نگاہوں سے مسلمانوں کی اور نمازیوں کی ایک جماعت جائے مسجد کی طرف اور ہم اس کو دیکھ کر یوں ہی بیٹھے رہیں، ہمارے پاؤں
جو رب الجلال چاہتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ایسے موقعوں پر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ مسجد کی طرف جانے والے نماز پڑھنے والے نماز کو جا رہے ہیں اور ہم اپنی کرسی پر اپنی گدیوں پر اپنے نشینوں پر اسی طرح بیٹھے ہوئے اور ہمیں کوئی فرق نہیں. تو یہ ایمان کا شاید کہ بہت نچلا درجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہ ٹٹولا اور اپنے ایمان کا جائزہ نہ کیا. یہ ایک جملہ نہیں ہے. اگر ہم نے ہماری حالت اسی طرح رہی اور ہم نے اپنے ایمان کو نہ ٹٹولا تو معاملہ کیسا ہوگا کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے دین اسلام کی چیزوں سے بہت دور نکل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے شعائر کی عزت کرو گے, اللہ کے شعائر کی, اللہ کی چیزوں کی عزت کرو گے تو سمجھو یہی دلوں کا ڈر ہے اور یہی دلوں کا تقویٰ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ آج مسلم نوجوان, آج بزرگ, آج بہت سارے لوگ قربانی کا یاد ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ ہم 10,000 کا, 12,000 کا, 15,000 کا, 20,000 کا بکرا لے کر آئیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں اور اس سے یہ مقصد ہو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہماری اس قربانی سے راضی ہو جائے. لیکن اگر اس کے اندر کچھ کمی رہ جائے, اگر اس کے اندر کچھ فساد اور بگاڑ آ جائے گا تو کیا کریں گے آپ اور ہم؟ 10,000 اور 15,000 اور 20,000 بکرا ذبح کر کے بھی اگر کچھ چیز نہ مل سکے جس کی وجہ سے ہم نے سال 1 سال تک اپنے بکرے پر محنت کی, 1 مہینے اپنے بکرے کو چرایا اور سارا کا سارا وقت دیا, پیسے بھی خرچ کیے, اپنا وقت بھی لگایا, گھر کے سارے لوگ, ماں بہن, اس کے جو ہے پیشاب کو, اس کے پیخانے کو, ساری چیزوں کو صاف کرنے میں, دھلنے میں مہینوں لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر ایسی چیز آ جائے جو ہماری اس محنتوں کو رائگا کر دے تو پھر کیا مانا؟ ہم بکرا چرانے جاتے ہیں, ہم بکرا لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے, دل کے اندر یہ رہتا ہے, گھر والوں کے دل کے اندر بھی, چرانے والے کے دل کے اندر بھی, کرے میرا بکرا فلاں بکرے سے بڑا عزیز ہے, بڑا مہنگا ہے, بڑی قیمت ہے اس کی, اور اس جیسا بکرا پورے محلوں کے اندر نہیں, پورے ایریا میں ایسا بکرا نہیں. میں نے 3 لاکھ کا بکرا, شہروں میں یہاں تو نہیں ہے, میں نے 3 لاکھ کا بکرا خریدا, میں نے 2 لاکھ کا بکرا, ارے بکرا خریدا اس پر اللہ لکھا ہوا تھا, بکرا خریدا محمد لکھا ہوا تھا. جس بکرے پہ اللہ اور محمد لکھا تم نے اس کی اتنی قیمت بڑھا دی اور دنیا والوں نے اس کی اتنی قیمت دی. آپ کی اور بہت سارے ایسے مسلمانوں کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا نام ہی نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی. اللہ اس کے رسول کے نام, ایک بکرے کے اوپر اگر اللہ اس کے رسول کے نام لکھا ہو جائے, لکھا ہوتا ہے, لوگ اپنے سے لکھ دیتے ہیں, حالانکہ وہ قدرتی طور پر لکھا نہیں ہوتا, وہ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. لیکن جب قیمت بڑھ جاتی ہے اللہ اس کے رسول کے نام کو دیکھ کر, تو آپ اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لگائیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں ہے تو ہم اللہ کی نگاہ میں ہماری قیمت کیا ہوگی, اللہ کی نگاہ میں ہماری قیمت کیا ہوگی, اور اس جانور کی قیمت کیا ہوگی جو ہم نے قربان کے, جس کے پیچھے ہم نے سارا وقت لگایا. کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس جیسا بکرا کوئی نہیں اور اتنی قیمت تک کسی کے پاس بکرا نہیں ہے, دیکھو میں اتنا کھلاتا ہوں, میں اتنا پلاتا ہوں, تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی تھیں؟ آپ کی قربانی کو بیکار کر دیتی تھیں, آپ کی محنتوں کو, آپ کی ماں کی محنتوں کو جو دن و رات اس کے پیچھے لگی رہتی ہے, اس کے پیشاب, اس کے پیخانے کو دھلنا, صاف کرنا, سارا کچھ جائے گا, سارا کچھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز قربانی کے دن تمہارے قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, عرش تک گوشت نہیں جاتا ہے تمہاری قربانی, ولحومها ودماؤها, اور نہ خون جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, جو خون نکلتا ہے تمہارے جانور سے وہ خون نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ. ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پہنچتا ہے. جو آپ کے دلوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے کہ جو قربانی ہم اور آپ کر رہے ہیں اس سے مقصود کیا ہے, کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں. یہی اگر اس میں یہ چاہنا ہے کہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے, میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرا پڑوسی کتنے کا بکرا خرید کر آئے, میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے پڑوسی کا بکرا میرے سے کمزور ہے, میرے سے طاقتور ہے, میں نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے جو قربانی کا جانور خریدا ہے, بھلے سے وہ 5,000 کا ہی کیوں نہ ہو, بھلے سے وہ 6,000 کا ہی کیوں نہ, بھلے سے 2,000 کا ہی کیوں نہ ہو, اے اللہ تبارک تعالیٰ میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس قوت نہیں ہے, لیکن میں یہ قربانی کا جانور میں نے خریدا ہے اور صرف تیری ذات کے لیے خریدا ہے. میں دوسرے جانور سے اپنے جانور کو بڑا کرنے کے لیے, محلے والوں میں اپنے آپ کو سردار بنانے کے لیے کہ دیکھو میں اتنے کا خریدتا ہوں, میں اتنے کا ذبح کرتا ہوں, میں
میں 4 दफ़ा करता हूँ, मैं 5 दफ़ा करता हूँ। अगर ये मकसद नहीं है तो जान जाइए ऐसे कुर्बानी को कोई फ़ायदा नहीं। फ़कत इतना है कि गांव वाले आपको कहेंगे और मुझे कहेंगे कि हाँ कुर्बानी किया है इसने, कुर्बानी किया, बस इतना है फ़ायदा उसको। बाकी क़यामत के दिन सिवाय वो अज़ाब के और कुछ नहीं बनेगा। लिहाजा में अपने कुर्बानी के ताल्लुक से अपनी नीयत की इस्लाह करना, अपने इरादे की इस्लाह करना निहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय हम इसके कि हम इस तरफ जाएं कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है कि वाजिब है कि क्या चीज़ है क्या हुक्म है इसका, इसकी तरफ जाने से पहले, इसकी तरफ जाने के बजाय हमें इस पर आना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में और सहाबा किराम के ज़माने में कुर्बानी की गई, जिसके पास ताकत थी उन्होंने कुर्बानी की और छोड़ा नहीं। ये नबी की सुन्नत है और ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का शिआर है, ये इस्लामी शिआर है। इसको सुन्नत बनाने और उसको वाजिब बनाने से बढ़कर इसकी क्या चीज़ है, ये अल्लाह तबारक व तआला का शिआर है इस दुनिया के अंदर। जो कुर्बानी नहीं करता है मतलब ताकत रखने के बावजूद, मतलब ये कि उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कोई डर और कोई मोहब्बत नहीं है, कोई डर और कोई मोहब्बत नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, उनसे जब एक ताबई ने पूछा कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कुर्बानी करना, जानवर कुर्बान करना बकरीद के मौके पर, ये क्या है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या चीज़ है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि दहा बिही रसूल वल मुमिनून, रसूल ने तबाह किया, रसूल ने कुर्बानी की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सहाबा ने कुर्बानी की। फिर उसने पूछा, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि पूछ क्या रहा हूँ कि सुन्नत है कि वाजिब है, क्या चीज़ है कुर्बानी करना? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल के साथी, वो कहते हैं, गुस्सा होकर कहते हैं, अमा ताक़िल, क्या तुझे समझ नहीं आ रही है, क्या तुझे अक्ल नहीं है, क्या तू बेवकूफ़ है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि दहा बिही रसूल वल मुमिनून, कि रसूल ने तबाह किया है, रसूल ने कुर्बानी की है, मुसलमानों ने कुर्बानी की है, सहाबा किराम ने कुर्बानी की है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए तुझे दलील कुर्बानी करने के लिए? तो लिहाजा अल्लाह के रसूल के उस कौल पर अमल होना चाहिए, जिसके पास कुदरत है, ताकत है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि मन वजद सआदन वलम युदाहि फला यक़रबन मुसल्लाना, जिसके पास ताकत है कुर्बानी करने की और वो कुर्बानी नहीं करता है, फला यक़रबन मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना है, वो उसे नमाज पढ़ने की कोई फायदा नहीं, वो हमारी ईदगाह के करीब ना है। ताकत है कुर्बानी करने की, नहीं करता है, वो हमारी ईदगाह के करीब ना है। वो अगर नमाज भी पढ़ता है तो क्या माना, जब उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला के शिआर की अज़मत ही नहीं है, जब उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर ही नहीं है, जब उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ही नहीं है, तो उसे ईद की नमाज ही पढ़ के फर्क क्या पाएगा? तो लिहाजा जिसके पास ताकत है, जो लोग अभी इरादा नहीं किए हैं और अगर ताकत है तो ज़रूर करें, ज़रूर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमेशा हमेशा की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बताया मुसलमानों को कि देखो, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमितिल अनआम, सिर्फ तुम्हारे ऊपर कुर्बानी नहीं फर्ज की गई, सिर्फ तुम्हारे ऊपर कुर्बानी को, जानवर कुर्बान करने को ज़रूरी नहीं करार दिया गया है, बल्कि इससे पहले जितनी उम्मतें आई हैं, यहूद हैं, अहले किताब हैं, नसारा हैं, उससे पहले और भी नूह अलैहिस्सलाम के कौम में, सारे लोगों में हमने कुर्बानी का एक तरीक़ा मुकर्रर किया था। और ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम्हारे ऊपर भी हमने कुर्बानी का एक तरीक़ा मुकर्रर किया है। उस तरीक़े से आज़ाद होकर तुम कुर्बान नहीं कर सकते हो, न जानवर अपने से तय कर सकते हो और न जानवर की उम्र अपने से तय कर सकते हो और न किस वक्त ज़बह करना है वो अपने से तय कर सकते हो। कौन तय करेगा? लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने मुकर्रर किया। और मुकर्रर कैसा है? अल्लाह तबारक व तआला तफसीर में बयान फरमाता है कि ऊँट, बकर, गाय, गनम, बकरी, दान, भेड़ और मेंढा, दुम्बा, ये 4 किस्म के जानवर हैं। हर किस्म के जानवर में से नर और मादा, हर किस्म जानवर में से नर और मादा, तो 8 हमारे जानवर हो जाएंगे। इबिल, ऊँट, बकर जो कि अरबी का लफ्ज़ है, बकर, गाय, उसमें से 2 जो है, जो बैल होता है उसमें से 2 किस्म, और उसके बाद अलगनम, बकरी 2 किस्म, यानी बकरी और बकरा, और वज़दान, मेंढा और जो उसका जो मादा होता है, यानी 8 किस्म जानवर। अब यहाँ पर जो हालात हैं, जो जिससे फितना ना हो, जिससे खतरा ना हो कोई किसी चीज़ का, उस पर अमल करना चाहिए हमें और आपको। और मैं आपको बताता चलूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो सहाबा किराम ने नकल किया है, वो ज़्यादातर यही नकल किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किस जानवर की है? ईद उल अज़हा के मौके पर, ख़ुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर, जो बकरीद वाला मौका है, ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ुसूसी तौर पर ज़्यादातर कुर्बानी किस चीज़ से की है?
मेंढक की है या बकरा, खसी जो है बकरा और बकरी की है, इसकी की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये जानवर वो जानवर है जिसमें किसी किस्म का कोई फितना नहीं है, लिहाजा हमें ऐसे जानवरों का इंतखाब करना चाहिए। रही बात शरीयत का एक हुक्म बताना था, मैंने बताया कि कौन से जानवर रब्बुल जलाल ने मुकर्रर किए, तय किया, आप हमारा आज़ाद नहीं। अब इन जानवरों की उम्र क्या होगी कि आप किसी को भी उठा लें, कोई बच्चा उठा लें, कोई बहुत बूढ़ा उठा लें, और किसी की टांगें टूटी उसको उठा लें, किसी की आँख टूटी उसको उठा लें और दबा कर दें कुर्बानी करने के दिन में? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्र मुकर्रर की है और बताया कि ये ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला युअसर अलैकुम फतज़बहु जज़अतन मिन दार, कि दबह ना करो मगर जो दाता हो। दाता होना जानवर में शर्त है। ये जो माहौल हमारे वहाँ बना हुआ है, हमारा दीन माहौल से नहीं है, आप और हम ये अपने ध्यान में रखें। हमारा दीन हमारे घर के माहौल से नहीं है, हमारे मुल्क के माहौल से नहीं है, और हमारे मोहल्ले के माहौल से नहीं है। हमारा दीन कहाँ से है? कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। हमारे माहौल में क्या है कि जानवर बकरा और बकरी 1 साल का हो जाए दबा कर दो, कुर्बानी के लिए जायज़ है, और फला बड़ा वो जानवर जो है 2 साल का हो जाए तो उसको दबा कर दो, और फला जानवर 3 साल का हो जाए दबा कर दो। ये उम्र नहीं, अल्लाह के रसूल बताया। क्या बताया? ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, जानवर दाता हो कोई दबा करो। अगर अपने मन से आज़ाद होकर बिना दाता वाला दबा करोगे और कहोगे कि ठीक है चल जाएगा, तो ये आपके नज़दीक चल जाएगा और वो गोश्त आपके घर में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक तक जो पहुँचना था, मतलब दिलों का डर, और अल्लाह तबारक ने जो इबादत का तरीक़ा मुकर्रर किया था वो नहीं पहुँचे, वो सवाब आपको नहीं मिलेगा, और आपकी ये कुर्बानी फ़कत एक गोश्त की कुर्बानी होगी, और अल्लाह तबारक तआला के हुक्मों की बजा आवरी नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला हमें इस बात पर भी अमल करने की तौफीक दे। ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, हमें जानवर जो दबा करेंगे क्या होगा? दाता होना चाहिए। दाता नहीं हो तो नहीं चलेगा, दाता होना ज़रूरी है। हाँ, किस में बिना दाता चल जाएगा, किस में चलेगा? अल्लाह के रसूल बताते हैं, अगर तुम्हारे पास दाता जानवर न मिल सके, बकरा में, बकरी में, ऊँट वगैरह में दाता न मिल सके, तो क्या करो? जो भेड़ है ना, भेड़ हमारी तरफ नहीं है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा वो चलता है। यहाँ बकरा बकरी चलते हैं, वहाँ साउथ इंडिया में भेड़ वगैरह चलते हैं। तो इल्ला युअसर अलैकुम जज़अतन मिन दार, तो क्या है? काफ़ी। भेड़ का अगर 1 साल हो जाए, भेड़ अगर 1 साल का हो जाए तो वो काफ़ी तुम्हारे लिए। 9 महीने का भी हो जाए, 10 महीने का भी हो जाए तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी। उसमें दाता देखना शर्त नहीं, दाता देखना शर्त नहीं। ये वो हयात है और ये शर्त है जानवर की उम्र के लिहाज से। और क्या होना चाहिए? लंगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए उस जानवर का। हम कोई भी जानवर हमें सस्ता में, अरे बड़ा सस्ता मिल गया, उसकी टांगें टूटी हुई थी, उसकी आंखें टूटी हुई थी, उसका हाथ टूटा हुआ था, या उसके अंदर कोई और आंख का मतलब क्या है? बिल्कुल हड्डी, उसके अंदर गोश्त था ही नहीं, वो हमने खरीद कर ले आए और अपने दिल के अंदर के लिए हाँ हमने कुर्बानी कर ली। नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस जानवर के अंदर ऐब होगा, गोश्त ना हो, हड्डी दिखता हो, और उसकी टांगें टूटी हुई हो, उसकी आंखें टूटी हुई हो, और उसका ऐब वादे हो, उसकी कुर्बानी नहीं होगी जब तक कि वो सही सालिम ना हो। हमारा माशरा एक लड़की की शादी के लिए तलाश करता है, एक लड़की की शादी के लिए तलाश करता है, तो सोचता है कि वो पूरा परफेक्ट हो, वो लड़की पूरी परफेक्ट हो, और लड़की वालों के लिए निगाह में लड़का पूरा परफेक्ट हो, तब जाकर हमारा ये रिश्ता जो है जुड़ेगा। ये रब्बुल जलाल से रिश्ता हम और आप जोड़ना चाहते हैं इस कुर्बानी के जरिए। इस कुर्बानी के जरिए हम और आप अपना ताल्लुक परवरदिगार से जोड़ना चाहते हैं। तो फिर वो जानवर कितना अजीम होना चाहिए, तो फिर जानवर कितना फरबा होना चाहिए, तो फिर वो जानवर कितना अच्छा होना चाहिए कि जिसको हम रब्बुल जलाल की राह में कुर्बान करते हैं और अपना रब्बुल जलाल का कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। तो लिहाजा वो जानवर कितना बेहतरीन होना चाहिए और कितना अच्छा होना चाहिए, आपको इस अंदाजा होना चाहिए। और ज़बाह का वक्त कब है? चांद देख लिया, ज़बाह कर लिया, बकरीद का चांद तो दिख गया है ना, ज़बाह कर लिया, नहीं चलेगा। या बकरीद के दिन आ गया, नमाज से पहले दिन तो आ गया, अब फजर की नमाज पढ़ लिया, ज़बाह कर लिया, नहीं चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वक्त मुकर्रर किया है। अल्लाह तबारक तआला ने उसके अल्लाह के रसूल के जरिए कहा कि मन ज़बह क़ब्ल सलाती फला, वो जिसने नमाज से पहले ज़बह कर दिया, ईद उल अज़हा की नमाज से पहले, बकरीद की नमाज से पहले ज़बह कर दिया जानवर को, उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो उसकी जगह पर कुछ और उसके बाद नमाज के बाद ज़बह करे। यानी जो नमाज से पहले ज़बह करे उसकी कुर्बानी नहीं है, चाहे वो कोई भी जमात हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, नमाज की अदायगी से पहले अगर कोई ज़बह कर रहा है तो उसकी कुर्बानी नहीं तस्लीम की जाएगी। अल्लाह तआला की निगाह में मकबूल नहीं होगी वो कुर्बानी। मकबूल कब होगी? और वक्त कब शुरू होता है हमारा? बकरीद की नमाज की अदायगी के बाद फौरन उसका वक्त शुरू हो जाता है, इंसान जब ज़बह करता है। और कब तक ज़बह करेगा? आखिरी वक्त कौन सा
بعد کے آخری وقت کون سا ہے؟ بقرعید کی 13 تاریخ کا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، بقرعید کی 13 تاریخ کا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک یہ قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کا ہر دن، ایام تشریق جو سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، ہمیں تو فادر ڈے، مدر ڈے یہ سب دن پتہ ہوتے ہیں، اور فول ڈے، اپریل فول اور پتہ کیا یہ سب ڈے پتہ ہوتے ہیں، لیکن جو اسلامی ڈے ہیں، جو اسلامی دن ہیں اس کی خبر ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ ایام تشریق حج کے دنوں کا دن ہے، بقرعید کے بعد والا 3 دن ایام تشریق اس کو بولتے ہیں۔ ایام تشریق اللہ کے رسول بیان فرمایا ہر دن ذبح کا دن ہے، یعنی جب تک کہ 13 تاریخ کا سورج غروب نہ ہو جائے تب تک یہ وقت ہے، آپ اور ہم ذبح کر سکتے ہیں، یہ وقت ہے۔ اگر اس سے پہلے ذبح کریں گے ذبح نہیں مانا جائے گا، اس سے بعد ذبح کریں گے تو بھی نہیں مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا۔ اور کیا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے قربان کریں، اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ آپ اور ہم جب جھگڑا ہوتا ہے اور آپ اور ہم جب لڑائی ہوتی ہے تو بڑے طاقتور بن جاتے ہیں، بڑے خان پٹھان بن جاتے ہیں اور بڑی شیخی بگاڑتے ہیں اور بڑی جرأت دکھاتے ہیں۔ ایک جانور قربان کرنے کے وقت آپ کی ہمت کہاں چلی جاتی ہے اور آپ کا حوصلہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام جو ہم اس دنیا کے سب سے افضل ترین ہیں، ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا تھا کیا؟ حکم دیتے اور ان کے سارے جانور ایسے ہی قربان کر دیے جاتے۔ سارے صحابہ کرام دیکھتے اور خدا سے اللہ کے رسول اپنی زبان سے کہتے تو یہ محنت نہ کرنی پڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے، اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے۔ اور کیسے قربانی کی ہے اور کیا کہہ کر قربانی کی ہے بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب قربانی کا ارادہ رکھتے تو 2 بڑے عظیم میڑے خریدتے، سمینین موٹے تازے خریدتے، افرین سینگ ہوتی، بنا سینگ نہیں سینگ ہوتی، موجوعین خسی ہوتے، فذبح احدهما عن امتی لمن شهد للہ۔ یہ حدیث ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں خسی نہیں کر سکتے، خسی نہیں کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، کیوں بھائی؟ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجوعین خسی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذبح احدهما ایک میڑا ذبح کرتے ان امتی ہی اپنی امت کی جانب سے، لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، اپنی امت کی جانب سے، ان لوگوں کی جانب سے، اپنی امت میں سے ان لوگوں کی جانب سے ذبح کرتے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی پاسداری کی، جو موحد ہیں، جو اہل توحید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی ہے میں ان کی جانب سے یہ قربانی کر رہا ہوں جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک نہیں کراتے، وشہد لہ بالبلاغ، اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر مانتے ہیں، وذبح الآخر، اور دوسرا جانور کیسے ذبح کرتے؟ ان محمد و آل محمد، اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے۔ جب ہم جانور قربان کریں تو اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر قربان کریں اور یہ کہہ کر قربان کریں اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ اس جانور کو میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول کر۔ بس اتنا سا، بڑا خرچ نہیں ہے، بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ اور ہمارا پیغمبر، آپ اور ہمارا نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے۔ اور ایک موقع کی میں بات بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک موقع کی بات بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، ہم اور آپ ایک جانور ذبح کرنے میں ہار جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ، کتنے؟ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں۔ ہوتا ہے 100 اونٹ، لیکن 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اور بقیہ جو اونٹ بچتے ہیں وہ جو چاقو علی رضی اللہ عنہ فرما دیتے کہ اے آپ ذبح کریں، آپ ذبح کریں۔ 63 اونٹ نبی علیہ السلام اپنے خود سے ذبح کرتے ہیں۔ لہذا جو بھی نوجوان ہیں، 2-4 نوجوان مل کر اپنے اپنے گھروں کا ذبح کریں، کبھی پڑوسی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مسائل اس طرح حل کر لیں۔ ایسے لوگوں کو بلا کر اپنی قربانی کے گوشت کے اندر کیوں ملاوٹ ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہوتے ہیں، جس کا یقین اگر کسی پر ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے قربانی کے گوشت کیوں ہم آلودہ کرتے ہیں؟ تو لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انس بن مالک نے کہا کہ ذبح بیدی وسمى وکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا۔ بہت لمبی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کہہ کر اپنے قربان کو اپنے جانور کو قربان کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ تک آپ کا ارادہ پہنچ چکا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ دنیا جو ہے ہمارے مذہب کو، ہماری اس
पाकीज़ा और इंसाफ और मजहब को और इंसाफ और इस्लाम को, और हमें दहशतगर्दी से, तो आतंकवादी से और फला चीज़ों से जोड़ती है। ये हदीस उनके मुंह पर तमाचा है। इससे पहले बहुत से वाक़यात में बयान कर चुका हूँ। ये हदीस उनके मुंह पर तमाचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन हर चीज़ पर एहसान को वाजिब कर दिया है, हर चीज़ पर एहसान को वाजिब कर दिया है। वइज़ा ज़बहतुम फअहसिनु ज़िबह, जब तुम ज़बह करो तो अच्छे तरीके से एहसान करके ज़बह करो अपने जानवर पर। वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु, और जो आदमी आप में से कुर्बान करना चाहता अपने जानवर को, वो अपनी चाकू को बहुत तेज कर ले। और एक हदीस में तो यहाँ तक बता दिया कि अपने जानवर को 2 बार मत ज़बह करो, अपने जानवर को 2 बार मत ज़बह करो। 2 बार ज़बह करना कैसा कि एक बकरा सामने खड़ा है और एक बकरे को उसकी निगाह के सामने आप ज़बह कर रहे हैं। एक बार तो आपने उसको इस तरीके से ज़बह किया कि उसकी निगाह के सामने उसकी बहन को और उसके भाई को ज़बह किया, और फिर उसको दोबारा ज़बह कर रहे हैं। ये 2 बार ज़बह करना, एक जानवर को भी तकलीफ देने को रब्बुल जलाल ने हराम कर दिया है मुसलमानों के ऊपर, इंसानों के ऊपर। और ये कहा है कि जब तक कि तुम एहसान वाले नहीं बन जाते हो, जब तक कि तुम एहसान नहीं करोगे उन जानवरों पर, तुम्हारी कुर्बानी हो सकता है तो मकबूल ना हो। लिहाजा ये पैगाम है इस्लाम का और पैगाम अमन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाही आलमीन हमें इस अमन व अमान के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो एहसान हम इंसानों पर, हम मुसलमानों पर जो जानवरों के साथ भी वाजिब कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उन एहसानात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ख़वातीन को इलाही आलमीन इस्लाम के दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारे नौजवानों को इस्लाम के शिआर की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा, उसकी अज़मत को अपने दिलों के अंदर बैठाने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन जो